بنام خداوند بخشنده و مہربان. ایگلز ورلڈ میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں فضل امین بیگ ہوں. ناظرین کرام، آج ہماری خوش بختی کہ جس عظیم شخصیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں ان کے پاس آئے ہیں، وہ گلگت بلتستان کے مایہ ناز ادیب اور شاعر اور استاد رہے ہیں، اور ابھی بھی مطلب پرو ایکٹیو مختلف کانٹیکس میں ان کے جو کنٹریبیوشنز ہے، چاہے وہ شناخت زبان اور کلچر کی بات آ جائے یا اردو زبان اور ادبیات کے حوالے سے ہو، یا رضاکارانہ ان کے جو مطلب خدمات ہے، جہاں ہم حلقہ ارباب ذوق گلگت کی بات کرتے ہیں، روح رواں، اس حساب سے بھی وہ پھر تفصیلی بات انہی کے ارد گرد ہم کر لیں گے. پھر اس کے علاوہ جو ان کے درس و تدریس ہے اور ان کے جو کیے ہوئے کام ہے ان پہ جو ہے نا ہمارا فوکس رہے گا. ان کے تمام لائف اکاؤنٹ کوشش کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے درمیان ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم محترم استاد امین ضیاء صاحب سے ان کے سرگزشت یا لائف اکاؤنٹس کو کیپچر کرنے کی کوشش کر لیں گے. اور یہ میں بتا دوں کہ بہت سارے مطلب تقریباً 250 سے زیادہ لوگوں کا میں بایوگرافک انٹرویوز لے چکا ہوں، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج جس عظیم شخصیت کے ساتھ ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ صرف ان کی بایوگرافی ڈیٹیلڈ میں نہیں بلکہ ان کے بایوگرافی کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے یعنی پورے سوسائٹی کو، گلگت ہو، گلگت بلتستان ایز اے ہول، مختلف لیول پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے محترم استاد جو ہے نا اپنے اس اہم میتھڈالوجی کے تحت جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایز ٹورسٹ گائیڈ ہو، ایز استاد پروفیسر ہو، تو اس حساب سے جو نا ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور جو بھی سوالات ہوں گے ہم درمیان میں ہم پوچھ بھی لیں گے. گرچہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے ان کے حوالے سے، لیکن میرے جو کلمات ہے یا الفاظ ہے ان میں بہت زیادہ مطلب ایک کمزوری ہے. میں I may not be able to introduce him to that level which he deserves. تو بہت بہت خوش آمدید محترم استاد. بہت مہربانی آپ کی، آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. اب ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں آپ کے بچپن سے بھی، اور میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں ایٹ دی آؤٹ سیٹ سے کہ ہم محترم استاد کے گھر جہاں یہاں آئے ہیں وہ ہمارے مایہ ناز ایک ڈاکٹر صاحب ہے مینجمنٹ میں، اور یہ اسلام آباد کے جو مینجمنٹ میں DHO صاحب ہیں، تو ڈاکٹر زین ضیاء صاحب، ذہین ضیاء صاحب کے پاس. تو ان کے فیملی کے ساتھ یہیں بیٹھے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے محترم علی رحمت مسافر صاحب ہے، اور میرا بھتیجا مصدق جبران بیگ. تو ان کی معاونت کا، ان کے ہمکاری کا میں نہایت ہی مشکور ہوں. تو سب سے پیشتر اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں محترم استاد اور ڈاکٹر صاحب کی، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا، اپنے قیمتی مصروفیات کو اور بالائے طاق رکھ کے ہمیں جو مطلب اپنے سرگزشت یا لائف اکاؤنٹ شیئر کرنے کے حوالے سے اپنی رضامندی دے دی. آئی ایم سو مچ انڈیٹڈ ٹو یو ان دیٹ. آپ کا شکریہ. آپ نے مجھے اپنے انٹرویو کے پینل کے ساتھ شامل کیا. آپ نے 250 قریب 300 کے قریب لوگوں کا انٹرویو کیا، اور میرے خیال سے میں رہ گیا تھا. نہیں، ابھی بہت سارے آپ کے ساتھ. آپ تو نہیں کہتے، میرے لسٹ میں تو آپ تھے آف کورس، لیکن بس ایکسیس نہیں ہوتی تھی. لیکن وہ یہ کہ وہ جو انٹرویو میرا ہے وہ GB چترال اور خصوصاً اس سے آگے سینٹرل ایشیا تک نا، مطلب افغانستان، تاجکستان، چائنا، مختلف جگہوں پہ جہاں گئے تو وہ اس حساب سے میں کانٹیکٹ میں ہوتا. تو سر آپ اسٹارٹ لے لیتے آپ کی پیدائش سے. میں پیدا ہوا تھا گلگت خاص میں 1944 سابقہ صدی، یعنی پاکستان بننے سے 5 سال پہلے تقریباً 1900 صدی
پاکستان نصف صدی سابقہ صدی اور نصف صدی موجودہ صدی، تو میں 2 صدیوں کا انسان ہوں. ایک سابقہ صدی میں پیدا ہوا، پھر میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں جب داخلہ میرا ہوا تو وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا. میں کیا مطلب آپ کو ادھر آنے سے پہلے میں آسک یور پیرنٹس نے. محمد نذیر میرے والد کا نام. محمد نذیر صاحب. محمد نذیر وہ کشمیر سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ گلگت میں پہل جو عرائض نویس آئے تھے ان میں سے ایک. ماشاء اللہ. پیٹیشن رائٹرز جو ہوتے تھے اس زمانے کے، تو تعلیم حاصل کرنے سری نگر گئے، وہاں سے آئے اور انہوں نے اپنا کام طارق شاہ ہوٹل کے باہر دکان ہوتی تھی وہاں پہ وہ کام کرتے تھے. اچھا. تو یہ میرے بچپن کی یادیں ان سے وابستہ ہیں. اور والدہ محترمہ کا نام؟ میں ہائی اسکول میں آپ کی والدہ کا نام؟ روشن نام تھا، تاکہ مطلب آپ کی بایوگرافی کے اندر وہ پھر فیملی بھی آ جائے نا. والدہ مرحومہ کا نام روشن تھا. اچھا. تو میں اسکول میں ہائی اسکول نمبر 1 میں پڑھتا تھا. تفریح کے دوران تفریح ہوتی تھی اور پھر میں باہر جاتا تو ابا مجھے، میرے والد جس کو میں بابا کہتا تھا، کبھی چونی دیتے تھے، کبھی آنا 2 آنے دیتے تھے. اس وقت چونی کی بہت بڑی قیمت ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. چونی یعنی کہ 25 پیسہ بہت بڑی قیمت ہوتی تھی، اور میں اپنے یار دوستوں کے ساتھ اچھی طرح تفریح کر رہتا تھا اس سے. تو اس سکول میں پڑھتے پڑھتے میٹرک تک آ گئے. میٹرک بھی میں نے اسی ہائی اسکول نمبر 1 سے کیا، جس کا نام بدقسمتی سے اب بدل گیا ہے. کچھ نام بدلنے کی ایک عادت پڑ گئی ہے لوگوں میں، پتہ نہیں کیوں. اسکول کا نام بدل دیا. اس اسکول کا نام سید احمد خان ہائی اسکول نمبر. وہ ہائی اسکول نمبر 1 کہنا ہی ہمارے لیے باعث فخر تھا. گلگت کا پہلا اسکول ہے، اس کو اسی نام سے رہنے دینا چاہیے. تو میں فخر کرتا ہوں اپنی مادر علمی پر، جس سے جہاں سے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور 1963 میں غالباً میں نے میٹرک پاس کیا. ان کے میرے اچھے دوست بریگیڈیئر حسام اللہ بیگ ہیں، بریگیڈیئر نونیحال شاہ، یہ میرے کلاس فیلو تھے ہم، اور میں سب سے چھوٹا ہوا کرتا تھا میٹرک میں. تو اس لیے ہماری بینچ پہلی رو میں ہوا کرتی تھی، ہم ایک سیٹ کے اوپر بیٹھا کرتے تھے. تو میٹرک کرنے کے بعد پھر میرے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ والدین مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈاؤن کنٹریز بھیج دیں، پنجاب بھیج دیں. تو میں نے PWD کے محکمے میں، رفاع عامہ کا محکمہ، وہاں پہ ورک منشی کے طور سے میں نے کام شروع کیا. اچھا. تو یہ کام مجبوری کی حالت میں کیا، کیونکہ اس دور میں میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اوکے. یہ کس سال کی بات ہوگی؟ یہ 65 کی بات کر رہا ہوں. تو والد کی ڈیتھ کے بعد میرے ساتھ میں سب سے بڑا بیٹا اپنے خاندان میں اپنے ماں باپ کا. یعنی آپ 19 سال کے تھے؟ جی، میں سب سے بڑا تھا، اور میرے بعد 3 چھوٹے بھائی تھے، 4 میری چھوٹی بہنیں تھیں. اوکے. ان کا نام میری ماں تھی. تو ان کی پرورش کے لیے، ان کی نگہداشت کے لیے، ان کی خوردنوش کا انتظام کرنے کی واحد ذمہ داری میرے گلے پڑتی تھی، میری ذمہ داری تھی. تو مجھے روزگار کی تلاش رہی، اور مجھے PWD میں ورک منشی کی حیثیت سے بھرتی کیا گیا. 1 سال میں نے وہاں ملازمت کی. رہتے کہاں پہ تھے گلگت میں؟ ابھی کہاں پہ ہے؟ اس وقت کہاں رہتے تھے؟ گلگت میں ہی، سٹی میں. سٹی کس جگہ پہ؟ پرانا خزانہ روڈ. اس سائٹ پہ خزانہ روڈ پہ. خزانہ روڈ میں دفتر ہوا کرتا تھا، وہاں میں کام کیا کرتا تھا. تو ہمارے ایک اکاؤنٹنٹ صاحب ہوتے تھے منیر نام کے. ان دنوں ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی کہ کچھ پوسٹیں ہیں
ٹریننگ کے لیے لاہور میں الیکٹریشین کی ٹریننگ کے لیے کچھ پوسٹیں آئی ہیں، کوئی جانا چاہتا ہے تو آ جائے. تو اس وقت تعلیمی میٹریکولیٹ لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے، کیونکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ گئے ہوئے تھے. میرے ساتھی جو تھے تو کچھ باقی تھے تو وہ اپنی ملازمت میں مصروف تھے، وہ نہیں جانا چاہتے تھے. تو مجھے میرے اکاؤنٹنٹ نے کہا آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو مجھے تو الیکٹریشین نام کا علم تو تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے بجلی کا، لیکن اس کی کیا باؤنڈریز ہوتی ہیں، اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، کیا کام ہوتے ہیں، مجھے اس سے کوئی شد بدھ اس کی نہیں تھی. تو میں نے کہا بھیج دیں، بس ٹھیک ہے. تو وہاں سے مجھے بھیج دیا جی اسکالرشپ پہ لاہور. اچھا ماشاء اللہ. گلبرگ میں یہ ایک سال کا کورس تھا. کس ایئر کی بات؟ یہ 60 کی بات کر رہا ہوں میں، 65 کے بعد 66 کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں میں ایک سال کے لیے وظیفہ لے کے وہاں چلا گیا. تو وہاں جا کے مجھے علم ہوا کہ یہ تو مزدور کا کام ہے، جو مزدور لوگ کرتے ہیں وہ کرنا پڑے گا. تو ساتھ ہی YMCA ینگ مین کرسچن ایسوسیشن کا ایک ٹیکنیکل ادارہ تھا YMCA کے نام سے. تو وہاں سے الیکٹریکل انجینئر کا کورس 3 سال کا وہ کرواتے تھے. 2 سال کا ڈپلومہ کرتے تھے، 3 سال میں وہ ڈگری دیتے تھے. تو میں نے YMCA میں بھی داخلہ لیا. مین وائل یہ کس چیز کا ابریویشن ہوتا تھا؟ YMCA ینگ مین کرسچن ایسوسیشن. اوکے. یہ مال روڈ پہ، لاہور کے مال روڈ پہ ان کا آفس اب بھی ہے. بہت بڑی بلڈنگ ہے. پچھلی دفعہ میں جب لاہور گیا تو خاص طور سے میں نے وہاں کا وزٹ کیا تاکہ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں. تو وہاں سے بھی میں نے الیکٹرک میں ڈپلومہ کیا. کرنے کے بعد گلگت گئے اور وہاں الیکٹریشین کے طور سے ہماری بھرتی ہو گئی اسی ڈپارٹمنٹ میں، رفاع عامہ کے دفتر میں. وہاں کام کرتے رہے، کچھ عرصہ وہاں رہے. پھر اس کے بعد میری انبن ہو گئی ان لوگوں کے ساتھ، میں نہیں کام کر سکا. میں انہیں پسند نہیں آیا یا وہ مجھے پسند نہیں آئے. باہر صورت کام جاری نہیں رکھ سکتا میں. اور میں راولپنڈی آ کر میں نے ریڈیو جوائن کیا. اچھا. ریڈیو پاکستان سے سنا پروگرام ہوتا تھا. اچھا اس وقت؟ اور اس وقت 68 میں، 1968 میں. انٹرسٹنگ. 1968 میں شنا زبان میں پروگرام ہوتا تھا. 51 سے ہوتا رہا. اچھا 51 سے ہوتا تھا. ہوتا تھا. تو میں نے آ کر سنا زبان کے پروگرام میں ایز کیجول آرٹسٹ میں پروگرام کرتا تھا. تو بعد میں مجھے انہوں نے زیادہ پروگرام دے دیے اور میرے ذمہ سنا پروگرام کا خاص پروگرام ہوتا تھا وہ دیتے گا، جس سے سنا زبان کی بہت پاپولیرٹی بڑھ گئی. ہمارے پروگرام کے لیے ان دنوں اتنے لیٹرز آتے تھے. میں اور ناہید میرے ساتھ ہوتی تھی مرحومہ. وہ پروگرام کرتی تھی، کشمیری تھی وہ. لیکن پیدائش ان کی گلگت کی تھی. یہاں پہ قیام تھا ان کا اسلام راولپنڈی میں. تو ہم دونوں سنا پروگرام کیا کرتے تھے. تو وہ اتنا پاپولر ہوا فوجی بھائیوں اور سامعین کے لیے. وہ اتنا پسندیدہ پروگرام تھا کہ ان دنوں ریڈیو پاکستان کو آنے والے خطوط میں سب سے زیادہ سنا پروگرام کو خط ملتے تھے. اچھا. کیونکہ پروگرام ایسا پاپولر ہو گیا تھا. تو اس کام کے بعد پھر مجھے میرے اسٹیشن ڈائریکٹرز نے کہا کہ آپ کچھ موسیقی کی طرف بھی توجہ دیں، اس طرف بھی توجہ دیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اصل میں جب لوگ اب سمجھ آ رہی ہے وہ میں بتا کر آگے چلوں گا. جب کوئی باہر کے لوگ کسی ثقافت کو، کسی کلچر کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کو کرپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اپنی چیزیں شامل کر دیتے ہیں. سنا موسیقی خالصتاً ایک روایتی موسیقی رہی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ اس میں آرکیسٹرا ڈال دیں، سرنئی ڈامر ڈرنگ کو چھوڑ دیں آرکیسٹرا کے ساتھ.
साजंदों के साथ आप कोई प्रोग्राम ऐसा करें। तो मैंने, जवान आदमी का जहन अक्सर सोचता कम है और कुछ कहते हैं तो उस पर अमल ज़्यादा करता है बगैर सोच विचार के। तो मैंने भी उसमें अपना हिस्सा डाला शनाज़ ज़ुबान की मौसीकी को ख़राब करने में, और कुछ गीत उस ज़माने में रिकॉर्ड करवाए। कुछ नगमे थे कौमी, कोई मिली नगमे कहते हैं वो थे, कुछ गज़लें थी जैसे रेडियो में अब भी वो चलती हैं, मैं मोहब्बत ही गायर तू लाचार भी निका। ये एक ऐसी धुन पे कंपोज किया गया जो हमारे धुन से बिल्कुल लगा नहीं खाती। तो ये बहुत पॉपुलर हो गया ये गाना। तो स्टेशन डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, बुलाकर कहा कि ये इसकी मौसीकी किसने कंपोज की है। मैंने कहा आपके कहने पे मैंने कंपोज की है। तो कहता हमारे भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो ऐसी मौसीकी क्यों नहीं तरतीब देते। मैंने कहा वो तो आप उनसे पूछिए, वो तो आप उनसे पूछें कि ऐसी मौसीकी क्यों नहीं तरतीब देते। सही। तो बाहर तो जैसे काम सुपुर्द होता है उसको पूरी लगन के साथ करने का मेरा मिजाज बना हुआ था, वैसा मैं करता था। तो 1972 तक मैं यहाँ रेडियो पाकिस्तान में रहा। जब मैं ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, कुछ आगे 66 to 72 1972 1966 to 1970 जी, 68 से 72 तक। बिल्कुल। तो जब कुछ पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो पता नहीं क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है कि उन्होंने मुझे कहा जी आप स्ट्रिंगर आपको बनाते हैं, आप गिलगित जाएं। हमारे नाजरीन के लिए अगर इसको सहल बना दे, आसान, स्ट्रिंगर क्या चीज? स्ट्रिंगर एक राबिता समझें इसको, एक राबिता के तौर से, राबिताकार के तौर से मुझे गिलगित भेजा कि मैं वहाँ से कुछ वाक़यात जो भी होते हैं उनके बारे में रिपोर्टिंग करूँ, म्यूज़िक रिकॉर्ड करूँ, लोगों के इंटरव्यूज़ करूँ, फंक्शंस को कवर करूँ, और त्यौहार होते हैं उनकी कवरेज करूँ, कल्चर के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करें। कुछ इस तरह के काम मैं करता रहा। वहाँ से अच्छा खासा रिकॉर्डर, मुझे टेप रिकॉर्डर दिया गया था बड़ा कीमती। तो उस हवाले से उस ज़माने में नए नए चेहरे मैंने मुतारिफ़ कराए शना प्रोग्राम के लिए, गुलकार मुतारिफ़ करवाए, और मुख्तलिफ डॉक्टरों से मैंने इंटरव्यूज़ किए, और मुझे बताया गया था कि इंटरव्यू किस तरह करना है। सही। इंटरव्यू का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह सवाल करेंगे और आप कैसे उसका रद्द अमल देंगे। तो बहरहाल उनके साथ में काम करता रहा 78 तक। मैं इसके अलावा फिर मैं दूसरे कामों में भी रहा हूँ, वो रह जाएगा अगर मैं यहाँ ब्रेक लगा लूँ। नहीं, प्लीज कैरी ऑन, डोंट वरी अबाउट द टाइम। ये एक पॉडकास्ट की शक्ल में हम जा रहे हैं, भले 1 घंटा ले ले, 2 घंटा ले ले, इट्स योर्स। तो मैं स्ट्रिंगर रेडियो पाकिस्तान रहा था, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर भी था, हॉकी भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता, बचपन से ही क्रिकेट भी खेलता था। तो हम गिलगित 11 के नाम से एक टीम होती थी हमारे पास गिलगित में। 72 71 की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में बहुत पॉपुलर लोकल गिलगित के पॉपुलर प्लेयर्स थे, अच्छे प्लेयर्स, उनमें कुछ अब भी जिंदा हैं अल्लाह के फजल से। जो मरहूम हुए हैं उनको अल्लाह मगफिरत करे। तो वो गिलगित 11 के प्लेयर्स अच्छे माहिर प्लेयर्स थे फुटबॉल में। तो नॉर्दर्न स्काउट्स के कमांडेंट हुआ करते थे कर्नल शिगरी। तो कर्नल शिगरी साहब की ख्वाहिश थी कि किसी तरह फ्रंटियर कोर होता था, जितने स्काउट्स हैं एफसी वाले फ्रंटियर कांस्टेबल के जितने हैं स्काउट्स,
وہاں وزیرستان سے لے کے خیبر تک، چترال تک، گلگت سارا شامل تھا اس میں. صحیح. انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ایک اچھی ٹیم بنائیں ناردرن اسکاؤٹس کی، اور وہاں سے ہم کپ جیت کر آ جائیں. صحیح. فرنٹیئر کانسٹیبلری سے. تو انہوں نے بلایا ہمیں. ہم 6-7 کھلاڑی 8 کھلاڑی تھے اس میں گلگت 11 کے. اچھی خاصی فٹ بال کی ٹیم بن گئی تھی، اور ہم فٹ بال بھی کھیلتے تھے. تو میں چونکہ ریڈیو کا اسٹرنگر تھا، مجھ پہ پابندی نہیں تھی کہ آپ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے. لہٰذا میں فٹ بال بھی کھیلتا تھا اپنے وقت میں، اور وہ کام بھی کیا کرتا تھا. صحیح. تو اس حوالے سے ہم 72-3 میں ہم آئے ادھر پختونخوا. اس زمانے میں صوبہ سرحد تھا. رزمک تک ہم گئے. ہم نے وزیرستان تک فٹ بال کھیلا. اچھا. اور ہنگو جا کے اندر پارا چنار تک فٹ بال ہم نے کھیلی. پھر یہاں کے لوکل جو ٹیمیں تھیں یہاں کی، راولپنڈی کی، پشاور کی، ملتان کی، ادھر کی ضلعی ٹیمیں، ضلع بین الصوبائی ٹیمیں جو تھیں، یعنی یہ 1970s کی بات. جی 72 کی بات کر رہا ہوں. تو مطلب اگر آپ کو یاد ہے آپ کے وہ جو کو پلیئرز تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، جی ہاں میرے تو ان کا نام اگر اس میں لانا چاہیں. یاد ہیں جو زندہ ہیں ان میں کوٹ محلے کے شیر افضل صاحب ہیں، ولایت صاحب ہیں، بہرام ہیں، ہمارے محلے کے شہباز ہیں. آپ کے محلے کو کیا کہتے تھے؟ مجینی محلہ. پولو گراؤنڈ کا محلہ ہے. تو خان باز تھا ہمارے ساتھ وہاں کا، اب بھی ہے خان باز. اور چلاس کے 2 پلیئر تھے. ہنزا کے آپ کے تیفور صوبیدار ہوا کرتے تھے. تیفور علی آباد کے تھے غالباً. اور دوسرا ایک نائب صوبیدار تھا، وہ بھی ہنزا کا تھا. تو اس طرح ہم کھیلتے رہے. اس زمانے میں لمبے بال رکھتا تھا. وہ جوانی نا جوانی بچپن تھا، دونوں کے درمیان کا کوئی عرصہ تھا. تو لمبے بالوں کی وجہ سے فرنٹیئر کور والے اکثر شک کرتے تھے کہ یہ آدمی فوجی تو نہیں ہو سکتا یہ. تو میں پھر سوٹی بوٹی بھی ہوتا تھا ان دنوں. اچھا سوٹ پہن لیتا تھا، پینٹ شرٹ. ہاں تو کہیں چھاؤنی کے سامنے سے گزرتے تو میرا سوٹ بوٹ دیکھ کے سلوٹ مارتے تھے وہ. صحیح. تو چلے اس طرح ہوتا رہا. پھر مجھے ایک کھیل سے مجھے بین کیا گیا. جو کھیل ہم نے پارا چنار میں کھیلا اور وہاں سے ہم نے ٹرافی اٹھائی. تو وہاں ایسا ہوا کہ انہوں نے شکایت کی کہ یہ جی اس کے لمبے بال ہیں تو یہ نہیں کھیل سکتا، آپ کا فوجی نہیں ہے، یہ آپ سویلین کھلاڑی کو لے آئے ہیں. میں سینٹر فارورڈ کہتا تھا اور بڑا بولڈ ٹائپ کا تھا، بالکل بے وقوفی سے کھیلتا تھا. اپنی جان کی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. تو اس طرح کھیلتا رہا. چلے یہ کھیل کا حصہ یہاں ہوا کہ ہم نے کب جیتا. یعنی پکا گلگتی ہوتے تھے جب فرنٹ پہ آتے تو بس سیدھا آگے دیکھنے والے جو نا ڈر رہے ہوں گے. بالکل. فرنٹیئر کور کی جو چیمپئن شپ ٹرافی تھی وہ ہم نے جیت لی، اور پھر آ کر ہم نے ان کو شکری صاحب کو دے دیا. تو بہت خوش ہوئے. اور پشاور میں ایک ٹیم کے ساتھ، پنڈی کی ٹیم تھی، ایگل، پتہ نہیں کچھ ایگلز نام تھا اس کا، کچھ ٹیم تھی ایگل 11 کوئی ٹیم تھی. تو اس کے ساتھ پشاور میں ہمارا میچ چل رہا تھا. تو درمیان میں ان کے ایک کھلاڑی نے بدزبانی کی میرے رائٹ ونگ کے اندر کھیلنے والے شیر علی صاحب تھے مرحوم، ان کے خلاف بد کلامی کی. تو مجھ سے رہا نہیں گیا، ذرا جذباتی قسم کا ہوا کرتا تھا. سے مارے ہوں گے بس کیا ہوتا ہے، اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی تھا. تو ایک باکس مارا تو وہ اٹھ کے وہاں گر گئے. پھر کیا تھا،
بس انہوں نے درمیان میں گلگت کے پلیئرز کو درمیان میں ہر طرف سے ان پہ حملہ شروع ہوا، کیونکہ ہم تو ہم تھے اور ہمارا کوئی تھا نہیں، اور سارے تماشائی وہاں. ایک تو یہ غلطی تھی کہ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ شرط لگاتے ہیں، اندر پلیئر کھیلتے ہیں تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ شرطیں لگاتے ہیں، وہ شرطیں لگانے والے بس حملہ ہو گئے سارے. تو چترال اسکاؤٹس کے جو بالا حصار قلعے میں ہمارے چترال اسکاؤٹس کے لوگ تھے، وہ بھی کھیل میں میدان میں موجود تھے، تو انہوں نے پھر آپ کا ساتھ دیا ہوگا، اپنے گھیرے میں لے کے ہمارے بیچ بچاؤ کرایا. تو وہاں سے ہم پنڈی میں آئے، چکرالے میں آئے، تو شیخی صاحب نے کہا لیٹ جاؤ، آن یور ہینڈز ڈاؤن. تو کیا کرتے وہ سارے تو لیٹ گئے، میں بیٹھا رہا، میں نے اس طرح میں بیٹھا رہا. مجھے کہتا آن یور ہینڈز ڈاؤن، نہیں تو پھر نکال دوں گا. میں نے کہا ویلکم، نکال دو، میں جانا چاہتا ہوں. بہرحال ساروں کو ڈاؤن کروا لیا. میں وہ کیا مطلب تھا ہینڈز کو ڈاؤن کرنا؟ آپ لڑائی کیوں کر کے آئے پشاور میں؟ پشاور میں کیوں لڑ کے آئے؟ ڈسپلن کیوں خراب کیا آپ کا؟ تو وہ میری وجہ سے لڑائی بھی ہو گئی تھی، اور میری ہی وجہ سے وہ سب کو ڈاؤن ہونا پڑا. مجھے اب بھی ندامت ہوتی ہے کہ میری وجہ سے سب کو تکلیف اٹھانی پڑی. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. وہاں سے ہم پھر میں ریڈیو میں اسٹرنگر تو تھا ہی، تو وہاں 78 تک رہا. باقی یعنی 10 سال واقعات 68 سے 78 سم اپ کرتے ہیں نا. مسئلہ نہیں، کنٹینیو، طویل کہانیاں ہیں. نو پرابلم. تو یہ دس از واٹ یو نو ان اینتھروپولوجی وی سے تھک ڈسکرپشن اپروچ ہے یہ. اچھا، جتنے بھی آپ ڈیٹیل میں جائیں گے نو ایشو، بہت ساری چیزوں کا بھی آپ بتا رہے ہیں ہمیں، دیکھیں نا. تو 78 میں نے محسوس کیا تھا، ریڈیو میں جا کر ہی پہلے ہی محسوس کیا تھا کہ یہاں پہ جو ہمارے شنا کے اضافی حروف تہجی جو ہیں ان کے سر اس پہ اب ہم آ جاتے ہیں. کیا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک دفعہ مطلب پیچھے لے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ تھوڑا سا اگر مطلب ایک تو یہ کہ 1967 سے جس طرح سے آپ کام کیا ہے انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ، اس پہ بھی وہ ایک اسپیکٹ ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ایک دفعہ آپ کو پیچھے ایک یہ کہ جو اسکولنگ تھا نا، مطلب گلگت میں، گلگت ہائی اسکول نمبر 1 کا جس طرح سے آپ نے تذکرہ فرمایا، تو وہاں پہ کیا مطلب ٹیچرز کون تھے، تاکہ مطلب آپ کا جو نا یہ ایک لائف چیز، اچھا سوال. اور پھر آپ کے کلاس فیلوز کون تھے اور کیا انوائرمنٹ ہوتا تھا اس وقت؟ میں بہت سراہتا ہوں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں نے ارادتاً قصداً میں نے اپنے ٹیچرز کا تذکرہ چھوڑا نہیں، وہ بھول گئے، وہ مجھے فلوئنٹی میں ٹیچرز کو چھوڑ کے آگے بڑھا. تو اس زمانے میں ہمارے ٹیچرز جو ہوتے تھے وہ بڑے کوالیفائڈ ماسٹر یا پی ایچ ڈیز نہیں ہوتے تھے، بس یہی میٹرک کیے ہوئے مڈل پاس کیے ہوئے ٹیچرز ہمیں پڑھاتے تھے. جیسے ہمارے غلام رضا استاد ہیں، برمس کے آغا عباس صاحب ہیں، مولوی گلشیخ خان صاحب ہیں، مولوی ابو الفراق صاحب مرحوم ہیں، اچھا ماسٹر رجب خان صاحب ہیں، غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، ہمیں جو سوشل اسٹڈیز یا کیا کہتے ہیں معاشرتی علوم پڑھایا کرتے تھے. اور انہوں نے ہمیں پہلی مرتبہ یہ اس چیز سے آگاہ کیا تھا کہ کافرستان کی تہذیب کیا ہے. اپنے معاشرتی علوم کے پیریڈ میں ہال میں ہمیں انہوں نے تقریر کر کے بتایا، پڑھاتے پڑھاتے معاشرہ وہاں کے کلاش تہذیب کے بارے میں بتایا تھا. تو اس زمانے میں ہمیں کلاش تہذیب سے آگہی ہوئی تھی. تو ماسٹر رجب خان اور مرتضیٰ صاحب تھے، اور میرباز صاحب تھے، ہیڈ ماسٹر بھی رہے بعد میں، اور غلام حسین صاحب حمزہ کے خاص میتھ پڑھایا کرتے تھے ہمیں، گنش کے غلام حسین صاحب تھے، اور ماسٹر تیغون تھے، کافی مطلب بہت ماسٹر ولی صاحب تھے.
اس طرح بہت سارے ٹیچر تھے. تو یعنی یہ آپ جو مطلب تذکرہ فرما رہے ہیں اس ٹائم کے جب آپ میٹرک میں تھے یا نہیں میں جونیئر کلاسز میں تھا. اچھا پرائمری جونیئر کلاسز پرائمری سے میٹرک تک جتنے ٹیچر مجھے یاد ہیں ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ماسٹر دولت شاہ صاحب تھے ہمیں پڑھانے والوں میں, ماسٹر غلام حسن تھے, ہمارے پی ٹی آئی ڈرل ماسٹر صاحب جو ہوتے تھے, میرمان صاحب حمزہ کے جو جٹیال میں رہتے تھے ان دنوں, تو اشرف امان صاحب کے بڑے بھائی. اچھا. تو ایسے اور بھی ٹیچر تھے ہمارے. شاہدین ریاض ہمارے ہوتے تھے ہیڈ ماسٹر. ایسے بہت سارے ٹیچر تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. میں نے ان اپنے ٹیچرز میں سے بعض کا خاکہ لکھا ہے. میرے 3-4 خاکے اپنے اساتذہ کے اوپر ہیں. آپ کبھی گلگت بلتستان کا نثری ادب دیکھ کر اردو میں پڑھیں, اردو میں میں نے ان کے خاکے لکھے ہیں. تو کیسے کیا اسلوب تھا, کیسے خاکہ ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس انداز کے ٹیچر تھے, کیسے پڑھایا کرتے. ہاں تھوڑا سا اگر مطلب, کیونکہ وہ تو مطلب آپ کو خود پتہ ہے بہت سارے مطلب آپ کے مطلب یہاں پہ جو دیکھنے والے ہیں مختلف کیٹیگری کے لوگ ہوں گے, تو جس میں جو نا ریسرچرز بھی ہوں گے, اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, مطلب یعنی جنرل ماس بھی مطلب مختلف لیول پہ ہے. لیکن کیا مطلب اگر آپ پسند فرماتے ہیں تو تھوڑا سا اگر جو خاکہ کا خاکہ ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ فرمائیے گا. خاکہ میں زبانی نہیں مطلب جسٹ وہ جسٹ خاکہ کا خاکہ اسی لیے کہہ رہا ہوں, جو آپ نے ان پہ جو کچھ لکھا اس کا جسٹ آؤٹ لائن لکھ دیتے سول کی کس طرح سے مطلب مشکل ہے. اچھا چلیے مشکل ہے, مسئلہ نہیں اس طرح نہیں. تو لیکن ٹیچرز کس طرح سے مطلب نارملی کس طرح سے اگر آپ دیکھیں ٹریڈیشنلی جنرل مطلب اسپیسیفک کسی ٹیچر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, جنرلی ٹیچرز کا جو رویہ ہوتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت وہ کس طرح سے تھا, اور کمپیریٹیولی پھر آپ خود بھی استاد بنے پھر آپ اس وقت بھی دیکھیں. ہمارے زمانے میں اساتذہ اسپیئر دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ کے قائل تھے. اب سمجھے, مار پیٹ عادت تھی ان کی. اگر کوئی دیر سے آتا, کوئی سبق یاد نہ کرتا, کوئی سوال کا جواب نہ دے پاتا تو اس کی مار پیٹ کٹائی ہو جاتی تھی. تھانہ دارانہ مارتے تھے استاد, بہت مارتے تھے. اس لیے ان کا پڑھایا ہوا یاد کرنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا تھا. اس لیے بھی غالباً اب سپیئر کر رہے ہیں روڈ اور بچے اسپوائل ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. صحیح. تو ہمارے اساتذہ جو تھے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن خلوص سے پڑھاتے تھے, اور اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اپنے اساتذہ کا بے حد احترام کرتے تھے. اب کی طرح ماحول نہیں تھا کہ استاد کے ساتھ بھی دنگا مشتی کے لیے تیار ہو جائیں, ہمارا یہ تو وہ, تم یہ کرو گے وہ کرو گے. ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا. استاد جو کہتا شاگرد سر جھکائے کھڑا ہے, سر جھکائے کھڑا ہے, ادھر سے چپت پڑ رہی ہے ادھر سے پڑ رہی ہے, کچھ اف تک نہیں کرتا. ایسے اسٹوڈنٹ تھے. اب وہ ایسے اسٹوڈنٹ ہمارے کلاس فیلوز میں بہت بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ چکے, وہی اسٹوڈنٹ. تو یہ تھا آپ کے سوال کا جواب. اساتذہ کون کون؟ ایگزیکٹلی. اور آپ کے کلاس میٹس میں سے کوئی مطلب پرائمری لیول پہ جو مطلب آپ کے زیادہ قریب, سب کا تو آپ کو پتہ نہیں مطلب وہ بھول جاتے ہیں انسان, پرائمری اور میٹرک تک جو مطلب آپ کے زیادہ یار دوست رہے ہیں ان کا مطلب وہ آپ کو شاید پتہ ہو, سب کا تو ممکن نہیں ہو سکتا ہے. اور جن کا اتنا قریبی اسکول کے بعد اتنا قریبی تعلق نہیں رہا, دوستی کلاس میٹس اتنی نہیں رہی. البتہ اپنے سینئر تھے ان کے ساتھ, اور پھر کچھ اور اسکول میٹس تھے ان کے ساتھ دوستی اب بھی قائم ہے. اپنے کلاس میٹس کے ساتھ میری یاری اس لیے نہیں رہی کہ ہم بہت دور دور رہے. تو آپ کے دوستوں میں کون, قریبی دوستوں میں کون زیادہ؟ اور میرے سینئرز میں جواہر علی خان, خاص طور سے میں ان کا ذکر کروں گا. میرے اچھے دوستوں میں بڑے بھائیوں کی حیثیت سے, گلگت سے ہی ہے, گلگت سے, تو وہ میرے دوست تھے, بہت اچھے دوست ہیں.
تھے نہیں ہیں، اللہ کا فضل بغیر حیات ہیں جی. تو اس طرح اور بھی ہیں فٹ بال کولیگس میرے تھے، اچھے خاصے دوست تھے. علی شاہ تھا، محمد حسن شاہ تھا، شاعر بھی تھا، فٹ بالر بھی تھا. یہ اچھے لوگ تھے. اب ولایت خان صاحب ہیں کوٹ محلے کے، اچھے دوست ہیں میرے. یوسف خان کوٹ محلے کا ہے، اچھا دوست ہے، اب بھی ہیں، اب بھی عزت کرتے ہیں. کیکاؤس سے کشروٹ میں اب بھی اچھی خاصی، کیا زبردست نام کیکاؤس. کیکاؤس اب بھی ہے. فریدون تھا، یہ بھی ایرانی نام کشروٹ کا تھا، بہت اچھا دوست تھا. یہ میرے فٹ بال میٹس ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو یہ اس طرح کا ماحول تھا کہ وہاں اس زمانے میں کسی طرح کی منافقت نہیں تھی، فسق و فجور نہیں تھا. لوگ اپنے عقیدے پہ عمل کرتے تھے، کسی کے عقیدے کے ساتھ چھیڑنے کی انہیں عادت نہیں تھی. لہٰذا ہم ایک پرامن طور سے، پرامن ماحول میں خوش رہا کرتے تھے، لوگوں کو خوش کرتے تھے، خود خوش ہوتے تھے. اب لوگوں کو دکھ دینا، خود پریشان ہونا لوگوں کی عادت بن گئی. جب پہلی مرتبہ آپ کو اسکول میں داخل کیا گیا تو کیا یاد آپ کو ہے؟ کیا مطلب جب قاعدہ کلاس میں آپ کو داخل کیا گیا، عمر کیا تھی اور کیا مطلب وہ ایسا یونیک یاد وابستہ ہے؟ آپ کچھ اگر بتانا پسند کریں. میں شروع میں کلاس 3 کے بعد 4 کے بعد غالباً پہل کی تو کلاسیں تو بس میرے سن استاد کے ساتھ گزرتی تھیں. میرے سن استاد پہلی دوسری کلاس کو پڑھایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ اچھا شغل رہتا تھا. بہت ملنگ ٹائپ کے استاد تھے. تو اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں اسکول کی اسمبلی میں پریئر وہ جو لپے آتی سناتے ہیں، جو ان میں میرا نام تھا. ہم 3 لڑکے، میں تھا، کامل جان تھا، آج کل راولپنڈی میں ہے، ویغور سے. وہ ان کے والد ہجرت کر کے آئے تھے، کامل جان جی. تو میں کامل جان دونوں خوش آواز تھے، خوشبو تھے. ہم گانا بھی گاتے تھے، گانے بھی گاتے تھے، لیکن اتنے گانے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. اردو کے گانے گاتے تھے، سنانے اتنے گانے نہیں تھے اس وقت. یہ بات میں گانوں کی روایت پڑھ دیں گے. لینگویج ڈیولپمنٹ پہ انشاءاللہ آگے پھر ہم بات کر لیں گے، کیونکہ جو جس طرح سے آپ نے فرمایا 1951 سے جب سٹارٹ ہو گئی ہے ریڈیو پروگرام، تو یہ بڑا مطلب امپریسو ہے اور کس طرح سے ایوالو ہوتے آ رہا ہے، آگے ہم بات کر لیں گے. اب آئے ہیں اس پہ ہم اسٹرنگر کی ڈیوٹی جو میں کرتا رہا، اس کے حوالے سے، ریڈیو کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. تو 78 میں جب میرے لمبے بال تھے، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا کہ بڑا فیشنیبل ہوا کرتا تھا، تو لوگ مڑ کے دیکھتے تھے. وہ جمالیاتی اس کانٹیکس میں میرے خیال ہے بول رہے ہیں. کچھ جمال بھی تھا، اپنا بھی کمال تھا جو کہتے تھے. تو جی جب 78 میں ضیاء الحق کی حکومت آئی اور ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہوئی، تو اسی زمانے میں میں گلگت میں ہوا کرتا تھا، اور اسی دور میں ریڈیو پاکستان گلگت کا افتتاح ہونے والا تھا. اچھا یہ اس ٹائم کی بات ہے، یہ اس ٹائم 78 کی بات ہے. گلگت جنرل چشتی آیا ہوا تھا افتتاح کرنے کے لیے. ریڈیو پاکستان گلگت کی عمارت جو دنیور میں ہے، اس کی افتتاح میں جنرل چشتی تھا، لوکل جنرل تھا. وہ چیف سیکرٹری تو نہیں ہوتا تھا اس وقت، پریزیڈنٹ وغیرہ ہوتے تھے، ڈپٹی کمشنر وغیرہ 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 سارے ہوتے تھے. تو مجھے حکم یہ تھا کہ میں یہ ریڈیو پاکستان گلگت سے کہوں پہلی مرتبہ. تو بیٹھے شیشے کے پار جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اندر اسٹوڈیو میں بھیجا تھا. تو پہلی آواز جو ریڈیو پاکستان گلگت سے نکلی وہی تھی میری آواز. میں نے کہا تھا کہ میں ریڈیو پاکستان گلگت سے بول رہا ہوں. تو اس کے بعد باہر آیا تو مجھے
انہوں نے کہا جی کل سے آپ چھٹی کریں گے, آپ گھر جائیں, آپ کی ریڈیو کو ضرورت نہیں ہے. کیونکہ میں بائی لک لگتا تھا میں بھٹو کا کوئی فالوور ہو پیپلز پارٹی کے. جی. تو اس طرح بھٹو صاحب جب دورے پر آئے تھے گلگت میں تو اس وقت اس کی پوری کوریج میں نے دی تھی یہاں پہ. اچھا ریڈیو کو. تو اس میں چند باتیں مخفی بھی ہیں, میں پوشیدہ رکھوں گا. اب کیا بتاؤں گا نہیں, ابھی بھی مخفی, ابھی بھی پوشیدہ رکھوں گا, میں مر جاؤں گا نہیں بتاؤں گا. اچھا چلے بھائی, وہ آپ کی مرضی, وہ ان کو رہنے دیں. جی. تو مجھے کہا جی آپ آرام کریں, تو میں نے کہا شکریہ مہربانی. میں گھر گیا, گھر جا کے پھر مجھے کچھ عرصے کے لیے خانہ نشین ہونا پڑا. اوکے. اور اس خانہ نشینی کے دوران میں مجھے بڑی عبادات کا بڑا شوق پیدا ہوا. نمازیں پڑھنی, نمازیں کرنی, روزے رکھنا, یہ کرنا, وہ کرنا, داڑھی رکھنی, مراقبے کرنے. 2 سال تو پھر میں نے اس میں 2-2.5 سال تو اس میں گزارے, بلکہ 3 سال. یہ بھی پیدا ہوا تھا اس وقت ڈاکٹر زعیم. تو 3 سال میں نے مراقبے میں گزارے. میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں, یہ کائنات مشاہدہ اور مطالعے کی بات ہے. امام علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے نا کہ کائنات پہ غور و فکر جو کریں تو وہ خود ہی ایک عبادت ہے. تو کچھ عرصہ بعد ایک عجیب سی بات بتاؤں آپ کو. چلو میں کبھی بتاتا تو نہیں ہوں, لیکن یہ بات بتاؤں گا آپ کو کہ انہیں دوران, ان برسوں کے دوران نوروز کی عید مناتے ہیں نا ہم, عید نوروز. تو عید نوروز کی گہما گہمی لوگ اس وقت بڑے ذوق و شوق سے منایا کرتے تھے لوگ. اب ان کا جذبہ کچھ کمزور پڑ گیا ہے, نوروز پہ ایمان کم ہو گئے. تو اس وقت ہم نے دیکھا, میں تو عبادات میں مصروف ہوتا تھا. مجھے میری محترمہ بتاتی تھی کہ آپ تو اتنا زیادہ کیوں نمازیں پڑھتے ہیں, اتنا کم کریں, یہ کریں وہ کریں, لیکن میں مانا نہیں. اچھا ابھی آپ کی داڑھی ہے, میں پہچان نہیں سکتا ہوں نا. نہیں ابھی داڑھی نہیں ہے. ہاتھ لاؤ نا ادھر. کلین شو ہے بھائی, یہ ایک اور ٹاپک مجھے مل گیا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کلین شو. اوکے. اچھا اس وقت آپ نے داڑھی رکھی تھی؟ اس وقت میری داڑھی تھی, اور مراقبہ میں جب گئے تھے چھوٹی چھوٹی داڑھی, 1-1.5 انچ. اوکے. اتنی داڑھی ایرانین اسٹائل. جی ہاں بہت. وہ میرے بھی داڑھی ہوتی تھی 5-7 سال ایرانین اسٹائل میں, میرے بھی ہوتا تھا. اچھا. میری چھوٹی بچی. تو محلے کے لوگ بڑا احترام کرتے تھے, آپ مومن ہو گئے, یہ آدمی نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, ان کو بلاؤ کھانے پہ, اعمال پہ بلاؤ, دعا کرے گا ہمارے لیے. تو محلے کے لوگ بلاتے تھے, اچھا جگہ جگہ روٹی پہ بلاتے تھے, کھانوں پہ بلاتے تھے, دعوتوں پہ بلاتے تھے. وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے نا ہمارے معاشرے کا کہ یہ کوئی نمازی صوفی آدمی ہو تو اس کو زیادہ ذرا وہ گھاس ڈالتے ہیں, کھانا دعوت زیادہ دیتے ہیں. تو اس طرح پھر میں یعنی کہ داڑھی میں اسلام کو ہی دیکھ رہے ہوتے نا. داڑھی میں تو یہ جادو تو ہے, یہ جادو تو داڑھی میں مفت کھانا کھلاتی ہے, مفت وظیفہ ملاتی ہے, وظیفے ملتے ہیں. داڑھی میں ایک کام تو ہے, تو اچھائی کا. تو پلٹ کر دیکھتا تھا تو گھر میں بچے میرے اس وقت تھے, جتنے بچے تھے اس وقت کتنے اپنا یہ ڈاکٹر زین صاحب, ڈاکٹر سے پہلے 80s میں میرے کتنے بچے تھے یار؟ بتا دیں تھوڑا سا پلیز کائنڈلی. ڈاکٹر صاحب 5-6 تو تھے نا. 7 تھے. آپ کا ایئر آف برتھ کون سا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں تو خیر mid 80s میں آیا ہوں نا. 80. ہاں ارلی 80s. ٹھیک.
تو کائنڈلی جو امپورٹنٹ وہ اسپیکٹ ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب محترم استاد کے جو آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ ہے اور وہ بھول جاتے ہیں تو آپ ان کو ضرور یاد دلائے گا تاکہ وہ ریکارڈ میں جب کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو ٹھیک ہے یاد آ جاتی ہے. جی تو میں جب دعوتوں میں مصروف ہوتا تھا اور میرا ذہن پلٹ کے گھر کی طرف لوٹتا تھا تو کبھی میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, کبھی کسی بچے کے کپڑے نہیں ہیں اسکول کے, کبھی کسی کے جوتے نہیں ہیں, تو ان کا بندوبست کون کرے گا؟ میرے بھائی تھے لیکن بھائی بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں نا, رشتہ دار بن جاتے ہیں آفٹر میرج. جی تو میں تہوار کی بات کر رہا ہوں, نوروز کی. تو ہمارا تو چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا, باہر کچھ بھی نہیں تھا, سب عید کی تیاری میں مصروف تھے. نہ میرے بچوں کے پاس کپڑے تھے نہ جوتے تھے. تو آخر بچے ہی ہوتے ہیں نا, محسوس تو کرتے ہیں, اپنی محرومی کا احساس تو انہیں ہوتا ہے. تو مجھے یہ احساس بڑا تنگ کرتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو گزارا کرتے رہے. تو ان کی دیکھا دیکھی ان کو میں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے, کوئی کام مجھے کرنا چاہیے, ان بچوں کی خاطر تو کرنا چاہیے. میں اپنے آپ کو بچانا تو آسان ہے لیکن کسی اور کو بچانا بہت اجر کا کام ہے, ثواب کا کام ہے. میں اپنی عاقبت تو بچا لوں گا میں, لیکن ان کا کیا ہوگا, ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور یہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے ہیں, میری آپ کی مرضی سے آئے, میں ذمہ دار ہوں ان کا. تو پھر میں نے برش سنبھالا, صاحب برش روغن سنبھالا, دکان کھولی. اچھا. پھر میں سائن بورڈ پینٹنگ کرنے کے لیے انٹرسٹنگ سائن بورڈ پینٹ کرتا تھا. وہاں میر پمپ نہیں ہے, میر کا پمپ ہوتا تھا, یہ منتقا ہوٹل کے پاس تو نہیں تھا, انڈس ہوٹل کے سامنے. اچھا انڈس ہوٹل. تو وہاں پر میری دکان ہوتی تھی, میں پینٹنگ کیا کرتا تھا. سائن بورڈ اس زمانے میں, اب تو سائن بورڈ کچھ بہت عرصہ ہو گیا, ختم ہوئے ہوں گے, کچھ تھے باقی. میں نے بعد میں بہت عرصہ بعد بھی دیکھا تو میرے لکھے ہوئے بنائے ہوئے سائن بورڈ, جن میں ہر طرح کی عبارت انگریزی میں یا اردو میں خوش خط بھی تھا ماشاء اللہ, اچھی خوش قلم جس کو رائٹنگ بھی اچھی میری. تو وہ سائن بورڈ پینٹ کرنے بیٹھ گیا, وہ کام بھی کرتا تھا اپنی جگہ. پھر کیلیگرافی بھی کرتے تھے. کیلیگرافی کی بات کر رہا ہوں, کیلیگرافی ہوتی ہے اردو میں لکھنا, انگریزی میں لکھنا, یہ کیلیگرافی ہے, خوش خط ہونا. کیلیگرافی کو خوش خط کہتے ہیں, تو خوش خطی کہیں گے بلکہ. ٹھیک. تو یہ کام کرتا رہا ایک عرصہ. تو ایک دن انٹیویشن ہوئی میرے دل کے اندر سے, تم کیسے آدمی ہو, گریجویٹ آدمی تم ہو, تمہیں یہ رنگ میں نچوڑنے کی کیوں لت پڑی ہوئی ہے, کیا جا کے کسی اسکول میں مدرس نہیں بن سکتے؟ رنگ میں رنگ ڈال دیا آپ نے کہہ کے. ہاں, یہ رنگوں کے ساتھ کیا بس کھیلنا ہے, بس بہت ہو چکا نا یار. تقریباً کتنے سال کیا یہ کام کیلیگرافی میں؟ کیلیگرافی تقریباً 2 سال. اچھا 1.5-2 سال. اس سے اچھا خاصا کچھ فائدہ ہو رہا تھا؟ بزنس چلتا تھا, گھر کا چولہا چلتا تھا. ویری گڈ. گھر کا چولہا چلتا تھا. وہی نا, کوئی بھی ہنر تو کام آتا ہے کسی وقت, آدمی کے ہاتھ میں کچھ ہنر ہو. سب سے بڑی بات یہی ہے نا کہ مطلب یعنی ایفرٹ اور اسٹرگل جو نا, انسان ہار نہیں مانتا, اور مختلف جو بھی پروفیشن ہے, مختلف چیزوں کو آپ نے آزمایا. حلال کے اللہ کا فضل یہ رہا کہ میں کسی کے سامنے میں نے دست سوال دراز نہیں کیا, کسی کا محتاج نہیں ہوا, بلکہ اپنے اندر سے جو خوبی تھی میں نے دیکھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, تو میں نے وہ کام شروع کیا. کرنے کے بعد پھر مجھے ان دنوں پبلک اسکول میں کرنل آغا تھے, میرے ایک رشتہ دار نے, کرنل آغا پبلک اسکول کے پرنسپل ہوا کرتے تھے. تو میرے ایک رشتہ دار نے ان سے میرا تعارف کرایا, تو انہوں نے کہا آؤ کر ڈیمانسٹریشن دے دیں کل.
تو اوپر میں داڑھی تھی نا لمبی، تو اس کو ادھر دونوں سائڈوں سے نیچے لا کے فرینچ کر دی. فرینچ داڑھی چھوڑنے کے بعد میں اوپر چلا گیا جی. اپنے میرے سوٹ بوٹ ویسے ہی تھے، اچھے خاصے سوٹ تھے، سوٹڈ بوٹڈ میں چلا گیا اوپر ان کے پاس. فوجیانہ انداز ہوا نہیں، وہ تھا بس اچانک درمیان میں ایک گیپ پڑ گیا تھا نا، تو ترک دنیا کا ایک بت سوار ہو گیا. اچھا، وہ مراقبہ میں جب گئے تو وہ کتنے ٹائم رہا؟ یہ 2 سال یہ رہا آپ کے کریئر میں؟ 1968 سے 78 تک آپ جو ہے نا، مطلب اس سے بھی آگے آپ ریڈیو پاکستان کے یہ جو مراقبہ تھا 80 تک تھا. اچھا اچھا. تو 1.5 سال قریباً میں پینٹنگ میں گزارے. تو اس طرح 81 کے اینڈ ستمبر میں مجھے کرنل آغا نے بلایا، میں ان کے پاس گیا. جا کر انہوں نے ڈیمونسٹریشن کے لیے کلاس 7 مجھے دکھائی، خود پیچھے بیٹھا اور کہا ڈیمونسٹریشن دو، پڑھاؤ. تو میں نے انگلش پڑھائی اس وقت میں، اور کوئی میرا اردو کا سبجیکٹ نہیں تھا. انگلش میری اچھی خاصی تھی تو میں انگلش پڑھائی میں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی 14 آپ کو گریڈ دے دیتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے. 14 قبول ہے. تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، گزارا چل گیا. تو اس کے بعد پبلک اسکول میں ٹیچر رہا. یہ فرسٹ ٹائم کب کی بات ہے؟ 81. اوکے، ضیاء کے ٹائم. پھر 81 کے بعد میں وہاں ٹیچر رہا. تو ایسا ہوتا ہے نا اسکول میں، کالجوں میں ڈیبیٹس ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اور اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں ہاؤس ماسٹر بھی ہاؤس ماسٹر تھا جنا ہاؤس کا. تو تقریریں ہوتی تھیں. کچھ الفاظ پہ ٹکراؤ ہوا ہمارا ہاؤس ماسٹرز کے مابین، اور پرنسپل بھی سامنے تھا اس کے درمیان. تو ہاؤس ماسٹر کیا چیز ہے؟ ہاؤس ماسٹر کہتے ہیں ایک جنا ہاؤس، ایک اقبال ہاؤس کے نام سے ایک ہم بنایا، جنا ہاؤس کے نام سے ایک ہاؤس بنایا. اس میں اسٹوڈنٹس کمپیٹ کرتے ہیں اسپورٹس میں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. تو یہ ہاؤسز بنائے جاتے ہیں کمپٹیٹیو انسان کے اندر کمپٹیٹیو وہ پیدا کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے، یعنی ایک موٹیویشن دیا ہے، تقابلی جائزہ یا اس کو کہیں آپ تقابلی جذبہ پیدا کرنے کے لیے، یعنی کمپٹیٹیونیس، زیادہ محنت کرتے ہیں اپنے فیلڈ میں. تو اس میں تو 4 الفاظ تھے جن کے تلفظ کے اوپر ہمارا اختلاف تھا. تو مقام کہنے لگے، وہ مقام ہے، میں نے کہا نہیں مقام ہے. اور اس طرح کچھ اور الفاظ بھی تھے، ابھی کیا ان کی تفصیل میں جانا. تو مجھے کرنل نے کہا، پرنسپل نے، کہ بھائی یہ اردو کے ماسٹرز ہیں، آپ تو گریجویٹ ہیں، آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں آپ مقام ہے، یہ ہے، یہ مقام پڑھتا ہے، اردو کا ماسٹر ہے، ہاؤس ماسٹر تھا جنہیں اقبال ہاؤس کا. تو وائس پرنسپل بھی تھا وہاں پہ. میں نے کہا میں ریڈیو میں اردو بولنے والے لوگوں کے درمیان رہا ہوں، اتنا عرصہ رہا ہوں، تو ان سے یہ زبان میں نے سیکھی ہے، سمجھی ہے. تو میں اس بل بوتے پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہے. نہیں آپ کا کہنا ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ خود وہ جو کرنل آغا کہہ رہے ہیں نا، وہ خود کیا پنجاب کے تھے؟ پنجاب کے. اچھا. پرنسپل بھی پنجاب کا تھا، اور میرا مخالف ہاؤس ماسٹر بھی پنجاب کا تھا. ایک تو بلند کہتا تھا، میں نے کہا نہیں بلند نہیں ہے، بلند ہے، مقام ہے. اس طرح کے یہ الفاظ تھے. جی آخر مجھے انہوں نے ربط کیا، جی آپ ماسٹر آپ نہیں ہیں اردو کے، جو اردو کے ماسٹر ہیں ان اصحاب کی، ان صاحبوں کی میں بات مانوں گا، آپ تو ماسٹر ہیں ہی نہیں. دسمبر کا مہینہ تھا، 81 میں ہی میں نے اسے چیلنج لیا اپنے پورا. میں کہا اردو میں ماسٹر چاہیے آپ کو.
تو یہ تو کوئی لائسنس تو نہیں ہے کہ بس لائسنس پیدا کرنا تھا نا کسی نہیں، انہوں نے جو کہا نا کہ اس طرح سے اس طرح جی کہہ رہا ہوں اٹس اے پیٹی کہ انہوں نے مطلب جو ایک چیز ہے کہ بجائے کہ ایک اکیڈمک اپروچ لے کے اس کو لے لے تو وہ ڈگری کو جو ہے نا ایز لائسنس لے رہے. وہ تو اچھا ہوا نا، انہوں نے میرے لیے ایک سورس پیدا کیا نا، میرے لیے ایک آزمائش جی 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 کا مرحلہ سامنے کیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ماسٹر. تو دسمبر کا مہینہ تھا، میں نے داخلہ بھیج دیا ایم اے اردو کا. اوکے، پنجاب یونیورسٹی کے لیے. وہ آپ کے لیے موٹیویشنل سورس، موٹیویشن میرے لیے وہاں سے ترغیب مل گئی، یا ایک چیلنجنگ ایک انوائرمنٹ ہوا. چیلنج سمجھیں آپ، موٹیویشن تو نہیں تھی بلکہ ایک چیلنج. اس کو میں نے مارچ میں 2 مارچ کو امتحان ہونے تھے 3 مارچ کو، تو میں نے دسمبر میں فارم لیٹ فیس کے ساتھ کچھ بھیج دیے. پھر کچھ کتابیں منگائیں. ویسے ادب کے ساتھ میرا میل جول تو تھا پہلے سے، ربط تو میرا تھا. ایگزیکٹلی جو ریڈیو میں پڑھتا رہا تھا، کتابیں پڑھتا رہا تھا، کچھ شعر کہتا رہا تھا، کچھ نہ کچھ تو تھا میرے ہاتھ. تو بعض کتابیں اس لیے پڑھی کہ ان میں کچھ مزید میرا کچھ میرے ذہن میں نالج جو ہے اردو کے بارے میں اس میں اضافہ ہو. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ امتحان کے بعد اپریل مئی جون کی چھٹیوں سے پہلے، جولائی میں چھٹیاں ہوتی تھیں، چھٹیوں سے پہلے ہمارا رزلٹ آیا. مجھے ڈگری کی کاپی، رزلٹ کی کاپی مل گئی. ڈگری تو نہیں آئی. یہ 82 کی بات ہے یا 81 میں؟ یہ 82 نہیں، 83 کی بات ہے. 83 کی، صحیح، 82-83 کی بات ہے. تو وہ رزلٹ کارڈ جب مجھے مل گیا تو میں نے بہت اچھے نمبروں کے ساتھ 2nd ڈویژن میں ماسٹرز کیا تھا. زبردست. تو وہ پرنسپل کی ٹیبل پہ میں نے لے جا کر رکھ دیا، آپ کو ماسٹر چاہیے اردو کا، یہ لے لیں. آپ کے پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری. جی ہاں، یہ. اور اس وقت ہم نے جب چیک کیا نا، لوگ چیلنج کر رہے تھے، چیلنج جو کر رہے تھے، تو اس وقت میں نے لغت سے نکال کے ان کو دکھایا تھا، یہ دیکھیں لغت کے اندر یہ ان کے صحیح مخارج ہیں، ان کا تلفظ یہ ہے. تو وہ اس وقت مان گئے تھے کہ ہاں آپ ٹھیک تو کہتے ہیں لیکن یہ ماسٹر ہے اردو میں. تو میں نے وہ ڈگری ان کے سامنے رکھ دی، ماسٹر ڈگری. تو اس کے ساتھ میری پروموشن بھی ہو گئی اگلے گریڈ میں. 16 میں گیا. پھر ہوتے ہوتے تعلیم کے ساتھ پبلک اسکول میں میرے 25 سال ہو گئے. اچھا. تو اسی دوران 85 میں نے ریزائن کیا پبلک اسکول کو. اچھا، تو کتنا ٹائم وہاں پہ گزارا؟ 85 میں نے ریزائن اس لیے کیا کہ مجھے جرمنی جانا تھا. ریزائن نہیں کیا، چھٹی لی. چھٹی لے کے میں جرمنی چلا گیا گیارت بدرس کے ساتھ. ڈاکٹر جارج بدرس کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ گیارت بدرس کا میں ہی تھا کو آتھر. 1967 میں جب مطلب وہ آئے تھے یہاں پر. 85 میں وہ 83 میں یہاں آئے تھے. اس سے پہلے بھی وہ آئے تھے میرے خیال میں. 50 میں آئے، 51 میں آئے تھے جرمن ایکسپیڈیشن کے ساتھ. اس کے بعد وہ آئے 83 میں. 83 میں آ کر وہ واپس چلے گئے. انہیں جہاز سے سفر کرنا اچھا نہیں لگتا تھا. تو آپ مائنز یونیورسٹی میں تھے؟ جی ہاں، ان کو ایروفوبیا ہو گیا تھا، فلائٹ میں ڈرتے تھے زیادہ. تو وہ مرحوم ہو گئے ہیں، اب اللہ مغفرت کرے ان کی. ہاں میرے خیال ہے 90+ میں گئے تھے نا ایج میں. ہاں 92 اسی ایج تھی. لاسٹ میرا مطلب میرا ان سے کورسپونڈنس ای میل کے ذریعے سے 2009 میں ہوا. تو پھر یہ ہوا کہ میں جرمنی چلا گیا. وہاں پہ کچھ ریسرچ ورک کیا، کچھ پڑھایا. کہاں پہ تھے آپ؟ گوٹنبرگ یونیورسٹی. اچھا، گوٹنبرگ میں تھے. گوٹنبرگ یونیورسٹی. ماشاءاللہ. کتنا عرصہ گزارے وہاں؟ 8 مہینے کا تھا. اوکے. تو پھر وہ بیسک جرمن بھی پھر سیکھ گئے ہوں گے وہاں پہ؟ نہ، بیسک کچھ آتی ہے جرمن میں، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ میں فلوئنٹ ہوں.
Sprechen Sie Deutsch? نہیں بس Ja. etwas Ja. تھوڑا بہت Ich kann auch sprechen auf Deutsch. تھوڑا Ja, ich war dort in Deutschland vor ein Monat, nur ein Monat. Das ist alles. یہ اس طرح کی